جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگر و مہ پتہ ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کی کیا برکت ہے، سبحان اللہ۔ آئیے فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے رہنما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ان خوبصورت صفات میں سے ہے جو دلوں کو جیت لیتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک اگر ہم دیکھیں، آپ کے اوصاف یعنی کوالٹی اگر ہم دیکھیں تو اس میں سخاوت یہ بھی ایک کوالٹی ہے جو دلوں کو جیت لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی سخاوت عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے۔ اگر کوئی چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ سے کوئی مانگ لے تو آپ عطا فرما دیتے تھے، اور اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے کہ فقیر بھی خوش ہو جاتا اور امیر حیران رہ جاتے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ مالی تقسیم کر رہے ہیں، نا، کوئی غریب سے غریب شخص آیا، اتنی محبت، اتنی شفقت کہ آپ کا انداز دیکھ کر ہی وہ ہے دامن اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار ہے، اور اللہ عز و جل نے آپ کو مالک و مختار بنایا، اپنے تمام خزانوں کی چابی آپ کو عطا فرمائی، مگر آپ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، سب تقسیم فرما دیتے تھے، اللہ کی راہ میں سب بانٹ دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے ارشاد فرماتے ہیں، مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت پر قربان، میرے رسول کے در پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال یہ آتا، آپ کے پاس ہو تو بھی عطا فرماتے، نہ ہو تو بھی عطا فرماتے، کسی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جو غلام آتا، جو فریادی آتا، جو ساحل آتا، میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ اگر میرے پاس نہیں ہوتا تو میں کسی سے قرض لے کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، کیونکہ رسول پاک کا یہ حکم تھا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن ایک مشرک میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ہے بلال، تم میرے سوا کسی اور سے قرض نہ لیا کرو، میرے پاس بہت پیسہ ہے، بہت مال ہے، تم مجھ سے لے لیا کرو۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا، میں نے ان سے قرضہ لے لیا۔ ایک بار جب میں وضو سے فارغ ہو کر نماز کے لیے
اذان پکارنے کے لیے کھڑا ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ مشرک کئی تاجروں کے ساتھ میری طرف بڑھ رہا ہے، میرے پاس آ رہا ہے، اور وہ مشرک مجھ سے کہنے لگا، اے بلال، تم نے قرضہ لیا تھا، یاد ہے؟ اس کا وقت ہو چکا ہے۔ اور مجھے بہت برا بھلا کہنے لگا، تمہیں کچھ معلوم ہے وعدے میں کتنے دن باقی ہے؟ میں نے کہا، وقت وعدہ قریب آ گیا ہے، 4 دن باقی ہے، آپ کا قرضہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے گا۔ وہ مشرک تھا، بہت برا بھلا بولنے لگا اور کہنے لگا، یاد رکھنا، مدت ختم ہونے تک اگر تم نے قرضہ نہیں لوٹایا تو میں تمہیں غلام بنا کر بکریاں چراؤں گا جیسے کہ تم پہلے چرایا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت بلال فرماتے، مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے نماز عشاء ادا فرمائی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قاشان اقدس کی طرف بڑھا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ مشرک آیا تھا اور ایسا ایسا کہہ کر گیا ہے۔ یا رسول اللہ، بظاہر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا اسباب نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے کہ ہم وہ قرضہ ادا کر سکیں۔ آپ مجھے حکم فرمائیں کہ جو لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے ہیں میں ان کے پاس جاؤں اور رقم لے کر اس کا قرض اتار دوں، ورنہ وہ مجھے پکڑ کر لے جائے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت بلال جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ صبح کا وقت تھا، حضرت بلال جیسے ہی باہر نکل رہے تھے تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ میں رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشان اقدس پر پہنچا اور میں اجازت لے کر اندر تشریف لے گیا اور کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حکم فرمائیں۔ جب میں اندر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 4 اونٹ سامان سے لدے ہوئے باہر کھڑے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بلال، کیا تم نے اونٹ دیکھا ہے؟ حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، ہاں میں نے اونٹ دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بلال، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، قرض ادا کرنے میں تمہاری مدد کی ہے اور یہ سامان کر دیا ہے۔ یہاں پر سوچنے کا مقام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے بلال، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ سامان آ چکا ہے۔ کوئی اگر ہم سے کوئی کام کہتا ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اچھا، میں نے آپ کا یہ کام کر دیا ہے، آپ نے کہا تھا نا، میں نے وہ کر دیا ہے، یا میں نہیں ہے۔ ہم اس چیز کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں سے ہماری زندگی میں اتارے کہ آپ نے نسبت کہاں کی؟ اللہ کی طرف۔ کہ اے بلال، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا فلاں یہ کام کر دیا ہے۔ تو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی یہ خوشبوئیں ہماری زندگی میں اتارے اور ہماری زندگی کو معطر کرے۔ آپ نے فرمایا، یہ جو 4 اونٹ ہے یہ حاکم فدق نے بھیجا ہے، یہ سامان سے لدے ہوئے ہیں، گلے سے لدے ہوئے، اسے لے جاؤ اور اپنا قرض ادا کر دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کرتے ایسے ہی کیا اور پھر میں مسجد میں آیا تو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا، اے بلال، اس مال سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ میں نے عرض کی کہ اللہ عز و جل نے وہ تمام قرض ادا فرما دیے اور جو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بلال، وہ مال میں سے کچھ مال بچا ہے؟ حضرت بلال نے کہا، ہاں رسول اللہ، کچھ مال بچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، مجھے اس سے بے تعلق کر دو، یہ جب تک نہیں تم تقسیم کرو گے میں گھر نہیں جاؤں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی دولت سے محبت یعنی بالکل بھی نہیں تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو بچا ہے نا اسے بھی تقسیم کر دو اور مجھے بے تعلق کر دو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، عشاء کا وقت ہو چکا ہے، رات میں کوئی سائل نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ مال تقسیم نہیں ہوگا میں گھر نہیں جاؤں گا، اور آپ اس رات مسجد نبوی میں
आराम फरमाने लगे। और दूसरे दिन जब हज़रत बिलाल से इशा में मुलाकात हुई तो आपने फरमाया, ए बिलाल, क्या सारा माल तकसीम हो गया? हज़रत बिलाल ने फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह, सारा माल तकसीम हो गया। आपने तकबीर कही और अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर आप काशान अक़दस की तरफ चल पड़े। हज़रत बिलाल फरमाते हैं कि मैं भी पीछे पीछे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले गया। तो इससे ये मालूम होता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की मोहब्बत से कोई रग़बत नहीं थी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर सखावत फरमाते कि कोई भी चीज़ अपने पास रखना गवारा नहीं फरमाते, बल्कि जब तक वो चीज़ लोगों में तकसीम न हो जाए उस वक्त तक आप मुतमईन नहीं होते थे। खुद किसी चीज़ की हाजत होने के बावजूद भी गरीबों और मोहब्बत करने वालों में तकसीम कर दिया करते थे। कोई साइल आपके दर से खाली नहीं जाता, जिसको जो हाजत होती आप अता फरमा दिया करते थे। और ये सिलसिला चल रहा है, आपकी ज़िंदगी पाक में भी ये सिलसिला चलता रहा और आज जब आपने पर्दा फरमाया उसके बाद भी ये सिलसिला आज तक चल रहा है। सुबह क़यामत तक ये चलता रहेगा। आज भी अगर कोई साइल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्ज़ गुंबद के सामने जाकर मांगता है, वहाँ से खाली नहीं लौटाया जाता। यहाँ से भी अगर पुकारता है, दिल से पुकारे, हाजत जो है वो पूरी की जाती है। मांगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी ने दिल से पुकारा है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फरियाद को सुना है और उसकी हाजतें पूरी फरमाई है। मगर अफसोस की बात है कि आज हमारा हाल क्या है। हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, प्यारे आका से बेशक मोहब्बत फरमाते हैं, लेकिन हमारा हाल क्या है हम गौर करें ना। हम सीरत पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन रहे हैं, आपके औसाफ के बारे में सुन रहे हैं। हमने ये देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सखावत इतनी करते कि अपने पास कुछ भी नहीं रखते और हम दुनिया ही में लगे हुए हैं, दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं। एक घर हो जाए तो दूसरा घर, एक गाड़ी हो जाए तो दूसरी गाड़ी, है ना। हमारे पास कोई चीज़ हो जाए, थोड़ी पुरानी हो जाए तो यार अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो ये चीज़ों को हमें तब्दील करना है। हम क्यों प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को पढ़ते हैं? इसलिए कि हमारे अंदर क्या तब्दीली आए। हम ये देखें ना कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकते हैं। एक दुकान है तो दूसरी दुकान हो जाए, दौलत के पीछे हम भाग रहे हैं। हमारी दुआओं में भी अगर हम देखें, हम दुनिया ही मांगते हैं, यार अल्लाह ये अता फरमा दे, वो अता फरमा दे, घर हो जाए, बाल बच्चे सुखी रहे, है ना, मेरी दुकान चढ़ फले, रोज़ी में। कोई इसमें ये नहीं है कि आप ना मांगे, मांगे ना, दुनिया की दौलत मांगे, लेकिन साथ में हज़रत उस्मान गनी के जैसा दिल मांगे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जैसी सोच मांगे। ये जो सोच है ना, सोच आखिरत की जो सोच है, आखिरत की जो फिक्र है, ये सही दौलत है। ये मांगे इंशाअल्लाह तो देखो दुनिया भी सवर जाएंगी और आखिरत भी सवर जाएगी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बेनियाज थी कि दर अक़दस में माल रखा भी होता तो आप उसे ज़्यादा देर रखना जो है वो पसंद नहीं फरमाते, फ़ौरन आप कहते इसे तकसीम कर दो। चुनांचे एक रोज़ नमाज असर के बाद आपने जैसे ही नमाज असर का सलाम फेरा, फ़ौरन आप काशान अक़दस की तरफ जो है वो चल पड़े। सहाबा अलैहिम रिज़वान जो है वो देख रहे थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलत खाने में गए और उसके बाद आप जो है वो वापस आए। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या बात है? आपने फरमाया कि मेरे घर में सोना पड़ा था, यानी कहीं से तोहफ़ा आया होगा, तो वो रखा हुआ था और मैं ये नहीं चाहता था कि रात हो जाए और वो मेरे घर ही में पड़ा रहे, वो सोना मेरे घर ही में पड़ा रहे। तो मैं घर वालों को ये कह कर आया हूँ कि इसे सदका कर दे, इसे तकसीम कर दे।
گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ میرے یہاں وہ چیز پڑی رہے اور رات ہو جائے. آپ کو یہ خوف تھا. آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں موت واقع نہ ہو جائے اور وہ چیز میرے گھر میں ہی نہ پڑی رہ جائے. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے اور ہم احد پہاڑ پر جا کے ٹھہرے. تو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور یہاں پر آپ اس فرمان کو سن کر, جو میں نے بھی آپ کو جو ذہن دیا نا کہ ایک دکان ہے تو 2 ہو جائے, ایک مکان ہے تو 2 ہو جائے, ایک گاڑی 2 ویلر ہے تو 4 ویلر بھی ہو جائے, اس فرمان کو آپ سنیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں ہمارے لیے کتنے مدنی پھول چھپے ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر یہ پہاڑ, یہ احد پہاڑ, اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بنا دیا جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ بچ جائے. میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ بچ جائے سوا اس دینار کے جس سے میں ادائے قرض کر سکوں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی سیرت پاک میں سے کیا مدنی پھول لے سکتے ہیں؟ اسے ہم اپنے ذہن میں بٹھائے اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں. بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی چیز خریدتے اور پھر خریدنے کے بعد اس چیز کو دوبارہ اسی کو توفتاً عطا فرما دیا کرتے. جیسا ایک بار حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ایک اونٹ خریدا, پھر اس اونٹ کو انہیں بطور تحفہ عطا فرما دیا. اسی طرح امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹ کا بچہ خریدا, پھر وہی اونٹ کا بچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور ہم بھکاری وہ کریم. پیارے آقا سے مانگو تو صحیح, ہم بھکاری وہ کریم, ان کا خدا ان سے فضو اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخاوت فرماتے تھے کہ آپ جو چیز اپنی ضرورت کے لیے خریدتے وہ بھی بطور تحفہ کسی کو عطا فرما دیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کو اپنائیں اور ہم بھی ایک دوسرے کو تحفے دیں, ایک دوسرے کا دل خوش کرنے کے لیے تحفے دیں. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے اور عداوت دور ہوتی ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ایک عورت ایک چادر لے کر آئی اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنی ہے, میں یہ آپ کو پہنانا چاہتی ہوں. دیکھیں نا کیا محبت فرماتے تھے, صحابہ ہو صحابیات ہو کتنی محبت فرماتے تھے. میں نے یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے بنی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو یہ چادر پہناؤں. آپ نے جو ہے اس چادر کو قبول فرما لیا اور اس وقت اس چادر کی آپ کو ضرورت بھی تھی. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ چادر تہبند کی طرح باندھ کر ہمارے بیچ تشریف لے آئے. ایک صحابی نے دیکھ کر کہا, یا رسول اللہ کتنی پیاری چادر ہے, یہ مجھے پہنا دیجیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت تھی, لیکن جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے عطا فرما دیجیے, آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو میرے امام فرماتے ہیں یہ مالک کونین ہے, پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. کچھ دیر بعد آپ مجلس سے اٹھے, پھر واپس تشریف لائے اور وہ چادر لپیٹ کر صحابی کے پاس بھیج دی.
صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جب یہ دیکھا تو کہا ان صحابی سے جنہوں نے چادر مانگی تھی، کہا یہ تم نے اچھا نہیں کیا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کا سوال واپس نہیں کرتے، آپ عطا ہی فرما دیتے، تم نے یہ چادر کیوں مانگی؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پسند تھی۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کی قسم، اے میرے دوستو اللہ کی قسم، میں نے یہ صرف سوال اس لیے کیا تھا کہ جس دن میں مروں یہ چادر میرا کفن بنے، یہ چادر میرا کفن بنے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چادر واقعی ان صحابی کا کفن بنی۔ سوچ دے کے سوچ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور ان کے جو تربیہ یافتہ جو صحابی ہے ان کی سوچ دیکھیں آپ، مدنی سوچ ہے۔ چادر بھی مانگ رہے ہیں تو کفن کی نیت سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے اس میں لپیٹ کے جو ہے وہ رکھ دیا جائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ وصال ظاہری کے بعد بھی اپنی امت کے پریشان حال لوگوں پر عطاؤں کی بارش مسلسل چالو ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ کیسے سائلوں کی داد رسی فرماتے ہیں؟ تو یاد رکھے اللہ عز و جل کے تمام انبیاء اپنے اپنی مزارات میں حیات ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام حقیقی دنیاوی روحانی اور جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ اپنی مزارات میں وہ نماز ادا فرماتے ہیں، انہیں روزی دی جاتی ہے، وہ جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ ساحلوں کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد بن نفیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حاضر تھا، مجھے سخت بھوک لگی تھی اور سخت بھوک کے عالم میں میں روضہ انور پر حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی، اس دوران کسی نے مجھے جگایا اور ساتھ لے گیا۔ اس کے گھر پہنچ کر کھجور، گھی اور گندم کی روٹیاں پیش کی گئی اور میں نے سیر ہو کر کھایا۔ پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے جد امجد مکی مدنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی مہمان نوازی کا حکم دیا ہے۔ گویا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ عرض کی یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، تو آپ ان کے خواب میں تشریف لے گئے اور ان کو یہ حکم دیا کہ میرا فلاں جو ہے امتی، میرا فلاں غلام بھوکا ہے، انہیں اپنے گھر لے کر جاؤ اور انہیں کھانا کھلاؤ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کرم دیکھیں کہ اگر ہم دل سے پکارے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہر سوال پورا کرتے ہیں۔ حضرت ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ایک پرہیزگار شخص 3 سال تک حج کی دعا کرتا رہا۔ 14 سال خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم اس سال حج کو چلے جانا۔ بعد میں آپ نے بتایا کہ فلاں جگہ زمین کھودا، وہاں دادا کی زرع ملی، وہاں سے قیمتی زیور ملے، اسے 4000 دینار میں بیچ کر میرا حج کا پورا انتظام ہو گیا۔ تو ہر چیز مانگو رسول اعظم سے مانگو۔ کیوں مانگو؟ حقیقی دینے والا اللہ ہے، لیکن رسول اعظم کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسل سے مانگو۔ کیوں مانگو؟ کیونکہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں سے زیادہ ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والہانہ کھل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو جگہ میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے گئے مگر و ماہ پتہ ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا